ناظرین، 30 نومبر 1967 کو لاہور میں ایک پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا نام تھا PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے صدر بنے ذوالفقار علی بھٹو اور اس پارٹی کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان۔ پھر آیا 1970 یعنی عام انتخابات۔ 1970 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عوام کو براہ راست ووٹ کا حق ملا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ غریب اور متوسط طبقے کے دل کی آواز بن گیا۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی اور بھٹو صاحب قومی سیاست کے سب سے طاقتور رہنما بن کر سامنے آئے۔ اگرچہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کامیاب ہوئی، لیکن مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی جیت نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور یہی الیکشن ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے اور 1973 کے آئین کی بنیاد بنا۔ پھر 1977 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی اور قومی اسمبلی میں حکومت بھی بنائی، لیکن اس وقت قائد حزب اختلاف کی پارٹیوں نے حکومت پر دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور پھر انتخابات ہوئے 1988 میں۔ 1988 آمریت کے سائے ختم ہو رہے تھے اور قوم ایک بار پھر جمہوریت کی طرف لوٹ رہی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کی قیادت کی۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور بینظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ یہ جیت صرف ایک جماعت کی نہیں بلکہ پوری جمہوریت کی فتح سمجھی جاتی ہے، اور اس طرح 1988 کا الیکشن پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی علامت بن گیا۔ پھر انتخابات ہوئے 1990 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہار گئی، اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیابی ملی اور بینظیر بھٹو اپوزیشن میں رہی۔ اور پھر آئے 1993 کے انتخابات۔ 1990 کے بعد سیاسی عدم استحکام بڑھ چکا تھا اور ملک کو ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے دوبارہ کامیابی حاصل کی۔ بینظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بن گئی۔ پھر 1997 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت یعنی 2/3 اکثریت حاصل کی تھی۔ سال 2002 کے الیکشن میں وہ جلا وطن تھی، لیکن پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بنی اور اپوزیشن میں رہی۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو پاکستان نے اپنی عظیم لیڈر بینظیر بھٹو کو کھو دیا۔ انتہائی غم اور صدمے کے عالم میں 2008 کے انتخابات منعقد ہوئے۔ عوام نے شہید بینظیر بھٹو کے مشن کو ووٹ کے ذریعے آگے بڑھایا اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے اور بعد میں 18ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ بنی۔ پھر سال 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر بری طرح شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے اکثریت حاصل کی۔ سال 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو محدود کامیابی ملی، سندھ میں بھی حکومت بنائی، اور سال 2024 کے الیکشن میں ان کی سندھ میں اکثریت تو برقرار رہی، لیکن قومی اسمبلی میں اہم اتحادی بن گئے یعنی ہار گئے، لیکن ایک اچھی کامیابی پھر بھی حاصل کی، اور اس طرح پیپلز پارٹی کا سفر آج چل رہا ہے۔